مسلمان آج شرک کر رہا ہے. اور معاف کیجئے، پہلے میں بہت خوشی سے ذکر کرتا تھا کہ ایک برادری ہے شیر شاہ آبادی برادری. میں بتاتا تھا لوگوں کو کہ یہ پوری برادری ایسی ہے جس میں کوئی غیر اہل حدیث آپ کو نہیں ملے گا. سب اہل حدیث ہیں، سب شرک سے بچنے والے ہیں. مگر مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب شیر شاہ آبادیوں میں بھی شرک ہونے لگا ہے. جہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، جہاں لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جہاں پر دینی مدرسے نہیں ہیں، شیر شاہ آبادیوں کے اندر بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. شیر شاہ آبادیوں کے ہاں بھی عورتیں مزار پہ جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں اور پیروں کے پاس جا رہی ہیں. ہم کو یہ نیوز بھی ملی ہے میرے بھائیوں. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت کریں گے. مسلمان بتوں کی عبادت کرے گا. دیوالی کا تہوار آیا، آپ کا غیر مسلم بھائی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، یا کالج میں کوئی غیر مسلم لڑکی آپ کے ساتھ پڑھتی ہے، کوئی لڑکا آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو دیوالی کی مٹھائی دی. آپ نے کہا ہیپی دیوالی. ابھی تو یہی سمجھ لو کہ ہیپی دیوالی کہنا کیسا ہے. آپ کو پتا ہے دیوالی کا تہوار لکشمی جی کی پوجا کی جاتی ہے. اس تہوار کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. اس تہوار کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ہاتھ پکڑ کر کے روکتے کہ بھائی یہ مہا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو. لیکن چلو ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، کم سے کم زبان سے تو روک سکتے ہیں کہ صاحب تم یہ غلط کام نہ کرو. چلو اتنے بھی کمزور ہیں کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو چلو کم سے کم دل میں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے لکشمی جی کو. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دولت کی بارش تو لکشمی جی کرتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علم کی بارش تو سرسوتی جی کرتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے طاقت کی دیوی تو درگا ہے. ہم اس عقیدے کو شرک سمجھتے اور دل کے اندر اس عقیدے کو ہم غلط سمجھتے. کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا. میرے بھائیوں ہم تو الٹے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم تو ہیپی دیوالی کہہ رہے ہیں. جس کو ہمیں اس کے تہوار کے نام پر ہم نے مبارکباد دی ہے، اس کو کس منہ سے ہم بتائیں گے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے. اسی بہار اسی بہار کے اندر ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، سیوان کے اندر میرا پروگرام تھا. بنارس سے سیوان جا رہا تھا، مارکیٹ سے گزرا، مسلمان کی دکان ہے، بڑا سا بینر لگا ہے اور بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ دیوالی شبھ دیپاولی، آپ سبھی کو دیپاولی مبارک ہو اور ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے. معاف کیجئے یہ بینر لگانے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہ مسلمان تھا. ہو لوگوں آج تو کتنے مسلمان ایسے ہیں غیر مسلم اپنے مندر کا چڑھاوا لاتا ہے اور لا کر کے اس کو دیتا ہے اور یہ بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے. اور کتنے مسلمان تو اتنی بے شرمی سے کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں، مزار کے اوپر چڑھایا گیا سامان آئے اس کو بھی کھا لیتے ہیں، مندر کے اوپر چڑھایا گیا سامان آ جاتا ہے اس کو بھی کھا لیتے ہیں. او لوگوں
اگر بسم اللہ پڑھ کر کے سب کھایا جا سکتا ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ؟ میرے بندو تمہارے لیے مردار حرام ہے، تمہارے لیے خون حرام ہے، تمہارے لیے سور کا گوشت حرام ہے، اور تمہارے لیے وہ چیز بھی حرام ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ میرے بھائی حرام چیز بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ شراب کا پیالہ بسم اللہ پڑھ کے پینے سے زمزم نہیں ہو جائے گا، سور کا گوشت بسم اللہ پڑھنے کے کھانے سے بکرے کا گوشت نہیں ہو جائے گا۔ حرام چیز حرام ہی رہے گی، اس کے اوپر ایک بار نہیں 1,00,000 بار آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے، وہ حرام تھی اور حرام ہے اور حرام ہی رہے گی۔ عقیدہ مضبوط کرو میرے بھائی، جلسے آپ نے بہت کرا لیا، عقیدہ مضبوط کرو، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو۔ آج آپ کے بچے، آپ کی عورتیں شرک کر رہی ہیں اور آپ کو شاید خبر بھی نہیں۔ جانتے ہو آج جب ہم میں سے کسی کے انتقال کا ٹائم ہوتا ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے، انسان اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جاتا ہے؟ زمین جائیداد کی وصیت کر کے جاتا ہے، پراپرٹی کی وصیت کر کے جاتا ہے۔ ہو لوگو، اللہ کا ایک نبی تھا، اس کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، بستر کے چاروں طرف ان کے 12 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم ہے، اور 12 بچوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ میرے بندو، یعقوب کا آخری ٹائم ہے اور اپنے 12 بیٹوں سے حضرت یعقوب مرنے کے ٹائم یہ پوچھ کر کے جاتے ہیں، اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے آگے اپنا ماتھا جھکاؤ گے؟ کس سے تم دعا کرو گے؟ کس کے نام کی تم قسم کھاؤ گے؟ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، عورتیں بچے کی قسم کھا لیتی ہیں، بہت سارے نوجوان لڑکے اپنی بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے محبوب کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی حرام ہے، یاد رکھیے۔ نہیں کھا سکتے آپ بچے کی قسم، نہیں کھا سکتے آپ بیوی کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ اور مسئلہ یاد رکھو، قسم تو قرآن کی بھی نہیں کھانی چاہیے۔ میں بڑے کلیئر انداز میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جب قرآن کی قسم کھاتے ہیں لوگ تو قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں ایسا؟ 2 بھائی میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ چل قرآن کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دونوں قسم کھاتے ہیں۔ علماء نے صاف لکھا ہے، اگر آپ قرآن کی قسم کھاتے تو قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا غلط ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم کھانا چاہیے، آپ کو قرآن کو پکڑ کر کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ماں کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، باپ کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، بیوی کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، بچوں کی قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جواب دیتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ کشن گنج والوں، باغ ڈوگرا ایئرپورٹ آپ کے یہاں سے قریب ہے، سلی گڑی آپ کے یہاں سے قریب ہے، دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا، گرمی کا موسم ہے، آپ کا جی چاہا
آپ نے بچوں اور فیملی کو لیا اور آپ دارجلنگ کی سیر کرنے چلے گئے، سلی گڑی کی سیر کرنے چلے گئے، آپ کلکتہ کی سیر کرنے چلے گئے۔ ہم گھومنے جاتے ہیں، ہم تفریح کرنے جاتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے آپ کا بچہ آگ میں جل جائے اور آپ دیکھ لیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے آپ۔ ارے آگ میں جلنا بڑی دور کی بات ہے، آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، بچہ آپ کا روڈ پر ہے، بائک سے ٹکر لگ گئی، بچے کو ہلکی سی چوٹ آ گئی، آپ کو پتا چلے گا آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے، ماں کو پتا چلے گا ماں دوڑتی بھاگتی جائے گی، اس کا دوپٹہ کہیں جا رہا ہے، اس کا کپڑا کہیں جا رہا ہے، مگر وہ پہلے بچے کی چنتا کرے گی، بچے کی فکر کرے گی۔ او لوگو، اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، اپنی فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو، اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی آخرت کی فکر کرو، ان کے عقیدے کی فکر کرو، ان کی نماز کی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کے پردے کی فکر کرو، اپنے بچوں کے عمل کی فکر کرو۔